أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کی جو کچھ مسائل اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں پچھلی مجلس میں، انشاءاللہ اسے ہم مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوگی. محترم حاضرین، ہم نے معلوم کیا پچھلی مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی. جب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں بھی نان و نفقہ میں کچھ اضافہ کی ضرورت ہے دوسری عورتوں کی طرح، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری نصیحتیں ان لوگوں کو کی تاکہ ان کے دل میں دنیا غالب نہ آ جائے بلکہ آخرت ہمیشہ غالب رہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم عورتیں اور مسلم مرد کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی ہیں اور ان کے کچھ اوصاف. دراصل بات یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی طرح کچھ صحابیات کے دل میں یہ بات آئی کہ قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو، ان چیزوں کو سب لوگوں سے چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب مردوں کو کرتا ہے، یا ایھا الرجال، جی ہاں، اس طرح مخاطب مردوں سے کرتا ہے. تو عورتوں سے کیوں اللہ سبحانہ و تعالی خطاب نہیں کرتا ہے؟ یہ ان کے دل میں شک اور ایک شکوہ پیدا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ بے شک مسلم مرد، مسلم عورتیں، مؤمن مرد، مؤمن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اسی طرح مومن اور اسی طرح مرد عبادت کرنے والے، عورت عبادت کرنے والیاں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، صبر کرنے والے مرد اور معاف کرنا، والخاشعین والخاشعات، خشوع و خضوع رکھنے والے مرد، خشوع و خضوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد، یاد کرنے والی عورتیں. ان کے بارے میں ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھا ہے اور بہترین اجر اور انعام رکھا ہے. اس سے پتہ چلا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بات کو کرنے کا ہو یا کسی بات سے رکنے کا ہو، سب اس کے اندر داخل ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ چنتا کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب کے لیے سب برابر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. بات یہ ہے کہ یہ نیک عمل کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متبنی کے بارے میں پھر اور ایک بات کہی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، ان کے بارے میں ایک بات آئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو بچہ
کسی اور کی پرورش میں رہتا ہے گویا کہ وہ اسی انسان کا بیٹا ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے حقیقی معنوں میں جو بچہ ہوتا ہے وہی تعلق رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہو چکی۔ زید بن حارثہ کی شادی زینب بنت جحش جو کہ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوئی، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زینب بنت جحش سے زید بن حارثہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، ان کی شادی ہو گئی۔ لوگوں کے اندر یہ تشویش ہوئی کہ لے پالک بیٹا گویا کہ بیٹا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عورت سے زینب بنت جحش سے، یعنی دراصل بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے انبن ہو گیا تھا، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ ایک غلام تھے، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ان دونوں کے درمیان بنتا نہیں تھا، جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے، اس لیے ان دونوں کے درمیان پھر طلاق واقع ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اسی عورت سے شادی کریں، یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تردد کے شکار ہو گئے کہ وہ عورت جو میرے لے پالک بیٹے کی نکاح میں تھی اس سے میں کیسے شادی کروں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک طرح سے ڈر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ لوگوں کا کوئی پرواہ نہیں کرنا، لے پالک بیٹا اپنے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات سے کبھی ڈرتا نہیں، کبھی حیا نہیں کرتا، اور اسی طرح جو ہے اس چیز کو، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے کہ لے پالک بیٹے کا تعلق سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس عورت سے شادی کریں جو آپ کے لے پالک بیٹے کی شادی نکاح میں تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کچھ مرد بچے بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ سب کے سب بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے، تو اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں۔ اس کے بعد کہا ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، یعنی خاتم کہا جاتا ہے اسٹیمپ کو، خاتم کہا جاتا ہے مہر لگانے کو، لیٹر لکھنے کے بعد، کوئی چیز لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ اس سے پتا چلا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتلایا ہے کہ میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو یاد رکھنا یہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر اذکار کے سلسلے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا زیادہ سے زیادہ صبح اور شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کر جائے، روشنی کی طرف لے کر جائے، یعنی کفر سے نکال کر لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اچھے اوصاف تھے، ان میں سے جو مقاصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جتنے بھی مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ مبشر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیرا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ ایک اور صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں،
کس بات کا گواہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ آپ نے دین کو مکمل طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں ازدواجی تعلق کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے. وہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر شادی ہو جائے, کسی مرد کی شادی کسی عورت سے ہو جائے, لیکن خلوت سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے دونوں کی طلاق واقع ہو جائے تو کہا کہ کوئی عدت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں طلاق شدہ عورت کی عدت کیا ہے, وہ 4 ماہ اور 10 دن کیا کریں, وہ کیا کریں, انتظار کریں, چاہے اس کا مرد انتقال کر جائے. یعنی یہ عدت جو ہے اس عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر طلاق ہو جائے خلوت سے پہلے, ہم بستری سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, وہ عدت جو تم شمار کرتے ہو وہ عدت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہبا کر دے اپنے آپ کو. ہبا کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اپنی زندگی میں اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں, یعنی اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی مہر کے بغیر. مہر کے بغیر تو شادی کرنا درست نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, دوسرے مؤمنوں کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آداب کے سلسلے میں بتلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, کہ اے مومنو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. سب سے پہلی بات تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. اس کے بعد یعنی داخلے کے بعد خصوصاً یہاں پہ جو ہے دعوت کے سلسلے میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا انعقاد کیا. تو دعوت دینے سے پہلے کچھ صحابہ حاضر ہو گئے. اللہ رب العالمین کو یہ بات درست نہیں آئی, درست سمجھ میں نہیں آئی, اور اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت میں بلانے سے پہلے تم کیوں حاضر ہو گئے, یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ کھانے پینے کے بعد, دعوت مکمل ہونے کے بعد پھر گفتگو میں تم جو ہے مصروف ہو گئے, اس چیز سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں جو ہے تکلیف دے رہی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو, صحابہ کو بول نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, آپ کو بولنا چاہیے. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ جو ہے حق بات سے شرمندہ نہیں ہوتا, شرم محسوس نہیں کرتا. اس کے بعد حجاب کے سلسلے میں کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ان کی ایک رائے تھی, ابھی حجاب کا حکم آیا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آتے تھے, بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, یہ لوگ جو آ رہے ہیں ازواج مطہرات کے پاس, اگر یہ لوگ پردے کے پیچھے سے اگر باتیں کریں, پردے کا لحاظ رکھے باتیں کریں تو یہ اچھا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بات کو سن لی اور آیت نازل کر دی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, جب تم کچھ چیز مانگو پوچھو تو تم کیا کرو, حجاب کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ, یہ چیز پاکیزہ, پاک کرنے والی چیز ہے ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور کہا کہ تمہیں جو ہے تکلیف دینا یہ صحیح بات نہیں ہے, تمہارے لیے زیب نہیں دیتا. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ازواج مطہرات کی زندگی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کسی مرد کے لیے، کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے شادی کرے. وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات مؤمنوں کی امہات ہیں، مؤمنوں کی مائیں ہیں، چنانچہ ان سے شادی کرنا درست نہیں ہے. اس کے بعد کچھ اور موٹی موٹی باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے درود کے سلسلے میں کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، چنانچہ اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو. ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام اور جو ہے شانتی، سلامتی نازل ہوتی ہے. یہ فضیلت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مزید کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے، سزا رکھا ہے. اس کے بعد اللہ نے مزید کہا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو لوگ مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی سبحان اللہ جو ہے اثما مبینہ، بہتانا و اثما مبینہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا اور عذاب مقرر کر کے رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کہا پردے کے سلسلے میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہو، یعنی اپنی جو ہے ازواج سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو اور مؤمن عورتوں سے کہو کیا بات؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو چاہیے کہ اپنے جسم میں چادر ڈال کر رکھیں، یعنی حجاب سے رہیں وہ لوگ جب باہر جائیں. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ عورتیں باعزت عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، لوگ ان کو تکلیف دینے سے پہلے سوچیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ حجاب اور پردے کا کیا فائدہ ہے. حجاب میں جو عورت رہتی ہے، جو لڑکی رہتی ہے، تو اس سے کوئی آدمی جو ہے تکلیف دینے سے پہلے سوچتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے یہ چیز. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج کل وہ تمام عورتیں لوگوں کے فتنے کا شکار ہوتی ہیں جو حجاب کے پابند نہیں ہوتی، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. وہ تمام عورتیں جو ہے لوگوں کے فتنے میں جو ہے آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے کا فائدہ بھی بتلا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں بتلائی ہیں سورہ احزاب کی آخری آیتوں کے اندر کہ جب لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر، تو اپنے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، ان لوگوں کو جن کی باتیں دنیا میں مانا کرتے تھے، جن کو اپنے آئیڈیل مانا کرتے تھے، اور ان کی باتوں کو سن کر ان لوگوں نے اسلام کو ہٹا دیا، اسلام کو اپنے دل میں نہیں بسایا. یہ لوگ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اے پروردگارا ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، پیارا پروردگارا تو ان لوگوں کو دگنا عذاب دے. سبحان اللہ، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ جہنمی اپنے لیڈرز کے بارے میں کہیں گے اے رب تو ان کو ڈبل عذاب دے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے لوگوں، اے مومنوں، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف نہ دو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کس طرح سے تکلیف دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کے طریقے کے مطابق نہانے نہیں جاتے تھے. ان کی قوم کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ کپڑوں کو نکال کر برہنہ ہو کر جو ہے پانی میں اتر کر نہایا کرتے تھے، سب لوگ ایک ہی ساتھ. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، شرم و حیا والے تھے، موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا کرتے تھے. لیکن لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات رکھ لی کہ ہو نہ ہو اس آدمی کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے کپڑے نکالنا ہمارے سامنے پسند نہیں کرتا ہے. ایک وقت ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام جو ہے پانی میں اتر گئے، اپنے کپڑے کو نکال کر ایک پتھر کے جو ہے آڑ میں، اس سے کیا ہوا؟ وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے بھاگا
اور وہ پتھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے درمیان چلا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کے پیچھے پیچھے جانے لگے, لوگوں کی نظر پڑی ان کے جسم میں, تب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یہ صحیح سالم آدمی ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کرنا تھا تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو یہ گمان ہے, خراب گمان, یہ دور ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں تم سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے مومنوں تم تقوی اختیار کرو اور صحیح باتیں کہا کرو, سچی باتیں اور درست باتیں کہا کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں تک جو ہے سورہ احزاب کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ سبا کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ سبا جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک جگہ کا نام تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ اس میں ایک ملکہ رہا کرتی تھی جو کہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے وہ اسلام قبول کر چکی تھی. تو قوم سبا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی بتلایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور تعریف اور کبریائی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تعریف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کیا ذکر ہے. یہ ان میں سے اکثر باتیں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک, سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے 14 تک, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, یہ جو دونوں باپ بیٹے تھے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی تھیں اس کا ذکر کیا ہے. کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے کچھ فضل اور نعمتیں دی ہیں. کہا کیا فضل, کیا نعمتیں تھیں؟ کہا یا جبال اویبی معه والطیر, کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی تھی. زبور اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں زبور دیا تھا, جیسا کہ ہمارے سامنے قرآن ہے. تو زبور جب پڑھا کرتے تھے داؤد علیہ السلام, ان کی آواز بہت میٹھی آواز تھی, اور جب پڑھا کرتے تھے تو جو ہے پہاڑ اور اسی طرح پرندے داؤد علیہ السلام کی اس آواز اور اس تلاوت کو سن کر وہ بھی جھوم اٹھتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی ایک امتیازی خصوصیت دی تھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, اور دوسری صفت کیا تھی, دوسری خصوصیت, داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کی طرح کر دیا تھا, اور جس طرح چاہتے تھے لوہے کو جو ہے لوہے کے ذریعے سے کچھ بھی بنایا کر سکتے تھے, یعنی ان کو آگ میں پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, یعنی لوہے کو داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہتے تھے موڑ دیتے تھے اور بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے. اس کے بعد کہا أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اسی طرح داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے, یعنی جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے داؤد علیہ السلام اسے بھی بنایا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا, وہ جس طرح چاہتے تھے ہوا کو لے کر جاتے تھے. ایک مہینے کے سفر کو ایک دن میں وہ پورا کیا کرتے تھے. غدوُّهَا شَهْرٌ, جی ہاں صبح نکلتے تھے, شام تک جو ہے ایک مہینے کے سفر کو طے کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کے جتنے بھی فالوورز تھے یعنی ماننے والے تھے وہ بھی بیٹھ جاتے تھے, تو جدھر چاہتے تھے ادھر ہوا انہیں لے کر چلی جاتی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے باپ کی طرح, ان کے باپ کو جیسا لوہا دیے تھے اسی طرح ان کو تانبا دیا تھا, یعنی تانبے کو جس طرح چاہتے تھے استعمال کیا کرتے تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے اوپر انہیں کنٹرول دے دیا تھا, بادشاہت. تو ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنی موت سے پہلے کچھ جنوں کو کاموں میں مصروف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جنات بڑے بڑے قلعے بنایا کرتے تھے, مجسمے, اور اسی طرح بڑی بڑی ہانڈیاں جس میں کھانا پکتے تھے, لیکن ان ہانڈیوں کو لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اٹھائیں, لیکن جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ لوگ اٹھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کام عمارتی کام میں مصروف تھے جنات.
سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. لیکن اس موت کی خبر کسی کو نہیں ہوئی, صرف اور صرف اس موت کی خبر دیمک کو ہوئی. دیمک کو جو یعنی گھن لگ جاتی ہے یعنی کسی لکڑی میں, اس لکڑی کو جو ہے اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں یہ سب کیڑے. تو ان کیڑوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی جس پر وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے, اس کے اندر دیمک پیدا ہو گئے. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے جب وہ لاٹھی ختم ہو گئی, اس کو کھا کر دیمک نے کھا کر ختم کر دیا, تو ان کی لاش دھڑام سے گر چکی. گرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا, یعنی جنات کو پتا چلا کہ ارے ان کی موت تو بہت پہلے ہو چکی تھی, ہم تو دھوکہ کھا گئے, ہم تو دھوکے میں پڑ گئے, ورنہ کیا ہوتا ہم پہلے ہی کام چھوڑ دیتے. اس طرح یہ لوگ سوچنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات رائج تھی کہ جنات کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ, کہ جنوں کو بھی یہ احساس تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگوں کو یہ بات واضح, لوگوں کے درمیان یہ بات واضح ہو گئی کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے موت دی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد سورہ سبا آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سبا کو کیا کیا نعمتیں دی تھی. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے باغات دیے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے میوے اور پھل کی نعمتیں ان کو دی رکھی تھی, اور اسی طرح وہ لوگ تجارت وغیرہ میں بھی آگے آگے رہا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دینے کے باوجود وہ لوگ جو ہے نافرمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا نازل کیے, اور سزا نازل کرنے کے بعد یہ لوگ بہت سارے لوگ جو ہے ختم ہو چکے, ہلاک ہو چکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا ہے, کسی خاص بستی کے لیے نہیں, کیونکہ پہلے یہ رواج تھا کہ اللہ رب العالمین کسی نبی کو کسی خاص بستی کے لیے بھیجتا تھا, کسی خاص قوم کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافۃ للناس, سارے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کریں, خوشخبری سنائیں. اس کے بعد یہاں تک جو ہے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, اکثر باتیں ہم نے اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں, اس لیے میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ سورہ سبا کی باتوں کو یہاں تک ختم کروں. اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے. سورہ فاطر کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ فاطر. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی جو ہے خلق یعنی پیدا کرنا, اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدائی آیات میں کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سلسلے میں کہا, اور اسی طرح شیطان کے سلسلے میں کہا کہ شیطان کیا ہے؟ لوگوں کے لیے, مؤمنوں کے لیے خالص دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان جب تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دوست مت سمجھو, اور اس کو تم دشمنی ہی سمجھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حقیقت کیا ہے, اللہ کے علاوہ لوگ جن کی عبادتیں کرتے ہیں ان کی کیا حقیقتیں ہیں اور ان کے کیا کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. کہا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے بھی وہ قدرت نہیں رکھتے کہ اس کو وہ بنائے, اس کو پیدا کرے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو بلاؤ گے تو تمہاری آواز یہ لوگ نہیں سن پائیں گے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اگر وہ سن بھی لے تو جواب نہیں دے پائیں گے. سب سے پہلی بات تو سن نہیں سکتے, اگر سن بھی لے تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس سے اور بڑی بات یہ ہے مشرکین کے لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ جو ہے انکار کریں گے کہ اے پروردگارا کہ یہ لوگ ہماری عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا. یہ لوگ جو ہے پوری طرح سے انکار کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے لوگو تم سب کے سب فقراء ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص غنی ہے، مالدار ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں کہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری آیتیں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں اور معلوم کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجارت کے سلسلے میں کہا کہ 3 طرح کی تجارت تمہیں کرنی ہے. 3 طرح کی تجارت کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 29 ہے، 29 فاطر. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہے. کیا تجارت ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور دوسری تجارت کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. تیسری تجارت کیا ہے؟ چھپ کر یا ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کہا اللہ تعالیٰ نے تجارت لن تبور، ایک ایسی تجارت ہے کبھی بھی آدمی گھاٹا میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے آدمی جو ہے فائدے ہی میں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کو تجارت سے تشبیہ دی ہے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، مومنوں کی نفس کو، مومنوں کے جانوں کو جنت کے مقابلے میں خرید لیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان تجارتی معاملہ جو ہے وہ عبادت ہے. عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کو خوش کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی 3 کیٹیگریز بیان کیے ہیں. ان کے 3 جو ہے قسمیں ہیں عبادت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں میں سے، مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، فرائض میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی محرمات کر بیٹھتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن کوتاہی کرتے ہیں فرائض کو کرنے میں، محرمات کبھی کبھار کر لیتے ہیں. تو یہ نچلے درجے کے ہیں، 3 نمبر کے ہیں. اور دوسرے نمبر میں کیا ہے؟ جو معتدلین ہیں. وہ کون ہیں؟ یہ لوگ فرائض کی تو پابندیاں کرتے ہیں، فرائض پوری طرح سے کرتے ہیں، محرمات سے دور رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ لوگ معتدلین ہیں، یہ لوگ متوسطین ہیں، مڈل کلاس کے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ہے سب سے ٹاپ لیول کے کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمیشہ کے لیے یہ لوگ خیرات کے کام میں رہتے ہیں، نیکیوں کے کام میں رہتے ہیں، محرمات کے آس پاس تو جاتے ہی نہیں ہیں، فرائض تو سبحان اللہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے جب بھی نیکی کا موقع ملتا ہے سب سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن بندوں کی 3 جو ہے کیٹیگریز اور ان کے درجات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے کہا ظالم، یعنی اپنے دل میں ظالم کہتے ہیں یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے، یعنی گنہگار بندے. دوسرے کون ہیں؟ جو گناہ کے پاس تو نہیں جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں. تیسرے اور جو ہے سب سے اونچے اور بلند درجے کے وہ لوگ ہیں جو لوگ گناہ تو کرتے ہی نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے خیرات کے کام میں آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان میں سے ہمیں شامل کرے، آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے سلسلے میں کہا سبحان اللہ، جہنمیوں کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان جب حساب و کتاب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. تو جہنمیوں کے بارے میں کہا والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو ٹھکرا دیا یعنی کہ کفار، یہ لوگ جہنم میں جب چلے جائیں گے تو سبحان اللہ آگ ہی آگ میں رہیں گے یہ لوگ. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
یہ لوگ امید کریں گے کہ کہیں ہماری موت ہو جائے, اس سزا سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. لا یقضى علیہم, تو سبحان اللہ ان کے درمیان موت نہیں آئے گی, ان کو موت نہیں دی جائے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ یہ لوگ ایک موت کو پکاریں گے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کہے گا کہ ایک موت کیوں, تم کئی موتوں کو پکارو لیکن کوئی موت آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے جہنم سے, آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمر کے سلسلے میں کہا کہ انسان کو اللہ رب العالمین ارذل عمر میں کبھی پہنچاتا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ آدمی عمر کے بالکل آخری مرحلے میں چلے جاتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور جو ہے تسبیح و تحلیل میں رہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گئے, جب آپ کو ایسا لگا کہ ابھی موت کے قریب میں ہو رہا ہوں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے تسبیح کی نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو ہے تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور بھی بہت سارے باتیں بیان کی ہیں کہ اپنی جو ہے کیا قدرت ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی تمام غیبوں کو جانتا ہے. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اکثر باتیں ہم نے اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں, آخری جو باتیں ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے, بس 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کریں گے. سورہ یاسین, لوگوں کے درمیان یہ بات جو ہے مشہور ہے کہ سورہ یاسین کو مردے کے سامنے پڑھا جائے, اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن علماء اکرام کی رائے یہ ہے, موقف یہ ہے کہ سورہ یاسین کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں اکثر اور سب کے سب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہیں. تو چنانچہ سورہ یاسین کا درجہ وہی درجہ ہے جس طرح سے دوسری سورتوں کا درجہ ہے. بس پڑھیے, پڑھتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اس کے لیے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ ہمیں دے گا. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنی تعریف بیان کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, لیکن لوگ جو ہے غفلت کے جو لوگ شکار ہو چکے ہیں ان کو غفلت سے نکال کر جو ہے بیدار کرے, اللہ رب العالمین کے راستے میں لائے. یہ تمام باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کر تقریباً 32 آیت تک اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے سلسلے میں بیان کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ایک بستی کی مثال, ایک بستی کی بات ہے جس میں رسول آئے, ایک سے زائد رسول آئے تھے, لیکن لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانا کرتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا, جب ان کے پاس 2 رسول آئے لوگوں نے کیا کیا, ان کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تائید اور ان کی مدد ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے کی, لیکن اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, لوگوں کا جواب یہ تھا, ارے تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ, رحمان نے کچھ نہیں بھیجا ہے, یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. ان انتم الا تکذیبون, تم جھوٹ کہتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون, لیکن یہ رسول کہتے گئے کہ یقین مانو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں, لیکن لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانا کرتے تھے. اور اس بستی کا نام علماء اکرام نے, مفسرین نے فرمایا ہے انطاکیہ, ایک بستی ہے, اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے. ایک اور بات علماء اکرام نے فرمایا ہے, یہ جو 3 رسول بھیجے گئے تھے بہت سارے اختلاف ہیں, یہ 3 رسول کون تھے, ان کے ناموں میں اختلاف ہے. تو ناموں کو جو ہے اس کی تلاشی اور اس کو معلوم کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے, بس اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس کی طرف ہم دیکھیں. لوگوں نے ان کی باتوں کو جب ٹھکرا دیا تو سبحان اللہ ایک بندہ آتا ہے, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ, ایک بندہ اس بستی کے بالکل اخیری سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, تم ان کی باتوں کو مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, اس طرح سے بتلاتے گئے کہ ان کی باتوں کو مان لو, ان کی پیروی کرو.
وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس بندے کی نصیحت تھی، نصیحت کرتے گئے سبحان اللہ ان کی موت ہو چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو جو ہے جنت میں داخل کیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، لیکن اس بندہ نے اپنی قوم پر افسوس کرتے ہوئے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ بات، میری بات اور رسول کی بات سمجھ میں آتی تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بستی کی بات بتلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جو ہے کچھ اپنی طاقت اور قدرت کا ذکر کیا ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، یہ جو بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، پھر اس سے جو ہے نباتات اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھر اس سے تم کھاتے ہو۔ وجعلنا فيها جنات من نخیل وعناب وفجرنا فيها من العیون، پھر زمین سے جو ہے بہت سارے باغات نکلتے ہیں اور چشمے نکلتی ہیں، اس سے لوگ خود فائدے اٹھاتے ہیں اور جانور بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پھر رات کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، جب رات آتی ہے تو اندھیرا جو ہے چھا جاتی ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے، جب رات ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے روشنی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا، یہ جو سورج ہے رواں دواں ہے اپنی ڈیوٹی پر، وہ سورج اپنا کام کرتا رہتا ہے، والقمر، اور اسی طرح چاند، یہ سب کے سب سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں، ان کی جو خاص جگہ ہے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مخلوقات ہیں اپنے اپنی ڈیوٹی میں ہیں، اور تم مومن، تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم میری عبادت کرو، یہ اصل تمہاری ڈیوٹی تھی، لیکن تم نے کیا کہ اس کو بھلا بیٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام مخلوقات کے ذکر کر کے جو ہے یہ بتلانا چاہتا ہے۔ بس 2-3 باتیں ہیں، ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 سے 53 تک کہا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قیامت کا ایک منظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جو ہے سور برپا کرے گا، سور پھونکے گا، ایک آواز ہوگی تو لوگ کیا کریں گے، اپنی قبروں سے زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جو لوگ قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے وہ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہمارے جو ہے نیند کی جگہ سے یا ہمارے خواب گاہ سے کس نے ہمیں اٹھایا، کس نے زندہ کیا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آواز آئے گی، یہی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جس کو آج اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچی بات کہی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، صرف اور صرف ایک ہی آواز ہوگی، ایک آواز کے ذریعے سے تمام کے تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے دن کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، حساب انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں بتلائی ہیں مومن بندوں کے سلسلے میں، ان کے لیے سلامتی ہوگی، لیکن جو بندے کفر کیے تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانے تھے، ان کا انجام برا ہوگا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ جو لوگ گنہگار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے، اسٹیمپ لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم، ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشهد ارجلهم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما كانوا يكسبون، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو، ان کی صورت کو مسخ کر دیتے۔ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنمی اور جنتیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی۔ اس کے بعد ایک آخری بات ہے اس سورہ یاسین کے آخری، اللہ تعالیٰ نے کہا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا ہے، ایک بندے کی مثال
کہ اس بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ جو دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس کو بھولا بیٹھا. قال من يحيي العظام وهي رميم، جو ہے جسم یعنی کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ہمارے جسموں میں یہ سڑ گل کر ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں کون پیدا کرے گا؟ لوگ یہ کہا کرتے تھے قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، وہی وہ ذات ہے جو انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا ہے، ایک آدمی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا، اس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. وہ آدمی جب موت سے قریب ہو گیا اپنے بچوں کو جمع کیا اور نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، میری موت کے بعد تم میرے جسم کو جلا دینا، پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دینا اور اس راکھ کو پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں پھیلا دینا. اس کے دماغ میں یہ بات یہ تھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے، اگر جسم کو ایک ہی جگہ گاڑا جائے دفن کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن وہ آدمی اپنے سوچ کے مطابق ایسا کیا تو ان کے بچوں نے موت کے بعد ایسا ہی کیا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو پھر دوبارہ زندہ کیا اور یہ پیغام دیا لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب کے ڈر سے میں نے ایسا ہی کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے اس بندے سے خوش ہوا. اور لمبی حدیث ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آرڈر کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہو جاؤ فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور جو ہے اس کی شان کا ذکر سورہ یاسین کے اندر ہے. انشاءاللہ یہاں تک جو ہے سورہ یاسین ختم ہو رہی ہے. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ صافات کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق دیں اور اس کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.